بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں سید محمد عارف آپ کو آپ کے یوٹیوب چینل لرن اینڈ ارن ود عارف میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک آپ کو ذرا عجیب لگے گا۔ ٹاپک ہے کیا امریکہ واقعی چاند پر پہنچا تھا؟ یعنی کیا 1969 میں 1969 میں واقعی امریکی خلائی جہاز سطح چاند پر اترا تھا؟ آپ یہ ویلاگ پوری توجہ سے سنیں، شروع سے لے کر آخر تک دیکھے گا تو آپ کو ساری سچائی پوری اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ میرے گہرے دوست تھے، اللہ ان کی جنت نصیب کرے، میر افضل محمود، جو PIA میں انجینئر تھے، ریٹائر ہو کے ہمارے پڑوس میں انہوں نے گھر بنا لیا۔ 2001 کی بات ہے جب جنرل مشرف نے امریکہ کو اپنے اڈے دیے، میری ان سے اس بارے میں بحث ہوئی۔ وہ آپ کے گوش گزار ہیں، وہ اڈے دینے کے حق میں تھے اور میں مخالف تھا۔ میر افضل صاحب نے فرمایا پاکستان کہاں امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ تو سپر پاور ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا امریکہ سپر پاور ہے؟ امریکہ کوئی سپر پاور ہے۔ ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر ہمارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات کے کوئی سپر پاور نہیں، ہم کسی کو سپر پاور نہیں مانتے۔ میر افضل صاحب نے فوراً کہا کہ امریکہ تو چاند پر پہنچ گیا۔ میں نے پھر کہا کس نے کہا کہ امریکہ چاند پر پہنچ گیا؟ وہ ہرگز چاند پر نہیں پہنچا۔ میر افضل صاحب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے اور پوچھا کہ کیا آپ نے امریکی فلم لونر لینڈنگ آن دا مون نہیں دیکھی؟ میں نے کہا دیکھیے۔ میر افضل صاحب نے پھر پوچھا کہ آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ امریکہ چاند پر نہیں پہنچا؟ میں نے کہا ہاں میں کہتا ہوں۔ میں نے پھر میر افضل صاحب جو حیرت کا مجسمہ بنے کھڑے تھے سے پوچھا چلیے یہ بتائیے کہ آپ نے وہ مووی دیکھی ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے دیکھی ہے۔ میں نے کہا اچھا تو اس کو اپنے ذہن میں لائیے اور میرے سوالات کا جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا پوچھیں۔ میں نے سوال کیا کیا امریکی پرچم اس مووی میں لہرا رہا ہے یا نہیں؟ فرمانے لگا ہاں امریکی پرچم مسلسل لہرا رہا ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا چاند پر تو ہوا ہی نہیں، یہ پرچم مسلسل کیسے لہرا رہا ہے؟ کیا ہوا کے بغیر پرچم لہرا سکتا ہے؟ اب میر افضل صاحب بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے کہ ہاں یہ تو ہے بات۔ کہنے لگے واقعی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے دوسرا سوال کیا اچھا یہ بتائیے کہ اب تک 32 سال ہو چکے، اس وقت تک 32 سال ہو چکے تھے، امریکہ دوبارہ چاند پر کیوں نہیں گیا؟ کہنے کہ ہاں یہ بھی غور طلب بات ہے۔ میں نے کہا بالفرض اگر امریکہ چاند پر پہنچ جاتا ہے تو کیا وہ خدا بن جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا آپ اس کی اصل حقیقت سننا پسند کریں گے؟ کہنے لگے ضرور سنائیں۔ میں نے کہا دیکھیں 1969 میں 1969 میں امریکہ کو ویتنام میں مار پڑ رہی تھی اور جنگ کی وجہ سے امریکی معیشت زوال پذیر تھی۔ صدر رچرڈ نکسن صدر تھے اور معیشت کے زوال کی وجہ سے ان کی مقبولیت تیزی سے گر رہی تھی۔ وہ 1972 کے جو انتخابات تھے، انتخابات میں دوبارہ صدر بننا چاہتے تھے اور پریشان تھے کہ کیا کروں۔ اس کا ایک فلم پروڈیوسر دوست تھا جس کا نام جیمز کاسبک تھا۔ نکسن نے کاسبک سے بات کی کہ میرے لیے کچھ کرو کہ میری مقبولیت پھر سے چڑھ جائے۔ تو جیمز کاسبک نے یہ فلم امریکاز لونر لینڈنگ آن دا مون کے نام سے انٹارکٹیکا میں فلمائی تھی اور قطب جنوبی کی برفانی ہواؤں کی وجہ سے امریکی پرچم فلم میں مسلسل لہرا رہا ہے۔ لیکن صدر نکسن کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی اور وہ انتخابات میں شکست کھا گیا اور امریکہ جو زمینی خدائی کا دعوے دار ہے ویتنام میں ذلت میں شکست کھا کر بھاگا، لیکن نصیحت نہیں پکڑی، مسلسل ابھی تک بدماش بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ چاند پر انسان کا اترنا ناممکنات میں سے ہے۔ سائنسی حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں
چاند پر ہوا ہی نہیں. اب ہوا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خلائی جہاز چاند پر اتر گیا، باہر ہوا نہ ہونے کی وجہ سے اندرونی مصنوعی ہوا کا دباؤ قائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ انتظام کرنے کی ضرورت ہے، اور اندرونی بیرونی ہوا کے دباؤں کے فرق کی وجہ سے خلائی جہاز پھٹنے کا امکان ہے، وہ قائم نہیں رہ سکتا. دوسرے چاند پر پانی بھی نہ پیر ہے. تیسرے چاند کی اپنے محور پر گردش کی رفتار بہت آہستہ ہے، جس کے نتیجے میں چاند کا ایک دن کا دورانیہ 254 زمینی گھنٹوں کے برابر ہے. یعنی زمین 24 گھنٹے میں ایک دن اور رات مکمل کرتے ہیں، تو چاند 254 گھنٹے میں ایک دن اور رات مکمل کرتا ہے. یعنی چاند کی رات اوسطاً 127 گھنٹے کی، اور اسی طرح 127 گھنٹے کا دن. اب ذرا غور کریں، جب 127 گھنٹے کا دن ہوگا تو درجہ حرارت کتنا بڑھ جائے گا. اب زمین پر ابھی اگر ہمارا 16-17 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے تو لوگ لو سے گرمی سے مرنے لگتے ہیں. جب 127 گھنٹے کا دن ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ تو بہت آسمان تک پہنچ جائے گا. پھر اسی طرح جو رات ہوتی ہے وہ بھی 127 گھنٹے کی چاند کی، تو 127 گھنٹے کی جب رات ہوگی تو اس میں بھی سردی بھی ہے، وہ جو درجہ حرارت ہے وہ تیزی سے نیچے گرے گا، اور وہ اس میں منفی میں یہ درجہ حرارت چلا جائے گا، اور اس میں بھی سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ یہاں سے دیکھیں، پھر اس میں ایک چاند پر اترنے کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا، بلکہ جو کچھ اس مہم جوئی پر خرچ ہوگا وہ صرف اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کہ ہم تو چاند پر پہنچ گئے، ہماری کیا بات ہے. ذرا پوچھیے کہ کیا اس چاند پر پہنچ جانے سے آپ نے موت کو شکست دے دی اور غیر فانی بن چکے ہیں، یا کون فیکون کی خدائی صفت آپ کو مل گئی؟ اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے. چاہے وہ بھارت کا چندرائن مہم جوئی کا ہو یا چین اور پاکستان کی مشترکہ مہم جوئی ہو، بات صاف ہے کہ اس مہم جوئی سے بہتر ہے کہ جو سرمایہ اس مہم جوئی پر خرچ ہوتا ہے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے خرچ کریں، استعمال کریں، ہو جائے تو دونوں جہانوں کا نفع. پھر یہ ڈرامے بازی سے کیا حاصل ہوا؟ صدر نکسن پھر بھی ہار گیا. امریکی دنیاوی خدائی کا دعوے دار بن کر بھی ویتنام کی ذلت میں شکست سے نہ بچ سکا. پھر بھی سبق نہ سیکھا، وہی غلطی افغانستان میں دہرائی، اور 20 سالہ جنگ میں ویتنام سے بھی زیادہ بدتر شکست اپنے مقدمے میں لکھ لی. پھر بھی غرور سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور یمن کے حوثیوں سے اپنے بیڑے اور اڈے برباد کروا کر بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے. مگر افسوس، صد افسوس، ہمارے پاکستانی ارباب اختیار مسلسل امریکی بے دام غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، اور نعرہ کیا لگا ہے؟ بیگرز آر ناٹ چوزرز. یہ اب اس نعرے کا ذرا دیکھیں کہ کیا ہے. ساری پاکستانی قوم کو گالی دے دی کہ ساری پاکستانی قوم یہ فقیر ہیں، اور اپنی ذہنی غلامی اور امریکہ پرستی کر کے اپنے پڑے ہوئے کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عملی انکار کر دیا، جس کا نتیجہ مکمل ذلت اور رسوائی اور تباہی کی صورت میں نہ صرف ان کا بلکہ پوری پاکستانی قوم کا مقدر بنتی نظر آتی. چاند کی امریکی مہم جوئی کی وجہ سے کی طرح 9/11 بھی امریکی انتظامیہ کا ایک ڈرامہ تھا جو انہوں نے کیا تاکہ افغانی مہم جوئی کر سکیں. اس کے بارے میں آگے بات ہوگی، لیکن یہ ذرا اس کے غور کریں کہ بیگرز اور ناٹ چوزرز، یہ سوال شہباز شریف صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ڈو یو مین ٹو سے that Pakistani nation are beggars, and do you mean to say they cannot choose to be a sovereign nation? Isn't this a declaration of slavery of the whole nation? And I ask the army chiefs and army high-ups,
کہ آپ نے تو پاکستانی قوم کی، پاکستان کی سوورینٹی کا دفاع کرنے کی آپ نے کا اوتھ لیا ہوا ہے، پھر آپ ایسے شخص کو آپ وزیر اعظم بناتے ہو جو کہ آپ کی قوم کے اعلانیہ یہ غلامی کا ڈکلیریشن بانگ دول وہ کر رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے، ساری دنیا دیکھ رہی، اور آپ ان کو اٹھا کر وزیر اعظم بناتے ہو. تو یہ کیا آپ نے اپنا حق ادا کیا، اپنا فرض ادا کیا؟ ذرا اپنے گریبان میں منہ جا کے دیکھیں اور اپنے کرتوت کو دیکھیں. تو کیا یہ آپ نے جو sovereignty of the Pakistan, sovereignty of Pakistan state, Pakistan nation, کیا یہ آپ نے اس کا حق ادا کیا جو آپ نے وہ جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے یا نہیں؟ کیا یہ جو آپ نے جو ایسا وزیر اعظم بنا کر ساری قوم پہ مسلط کر دیا جو کہتا ہے کہ یعنی اعلانیہ یہ سلیوری ڈکلیریشن جو ہے وہ ساری دنیا کو سناتا ہے کہ ساری قوم کو غلام ثابت کر رہا ہے؟ تو یہ کیا قوم و ملک سے آپ کی غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ابھی آپ کو اس پہ کچھ شرم نہیں آتی؟ اپنے کرتوت سے دیکھو. اللہ آپ کو ہدایت دے، اور یہ جو آپ کر رہے ہو اس کے متعلق سوچنے کی بات ہے. پھر آپ کہیں گے کہ جی یہ تو آپ کے سینئرز نے کیا. چلو آپ کے سینئرز نے کیا، آپ نے نہیں کیا، لیکن جو ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ نے پھر دوبارہ 8 فیبروری کو جو 24 کو یہ جو الیکشنز ہوئے اس میں پھر جو جیتا تھا، جس کو عوام نے ووٹ دیا تھا، اس کو اٹھا کر دوسرے کو جس نے یعنی اعلانیہ پاکستانی قوم کی غلامی کا اعلان کیا، اس کو آپ نے سر پہ بٹھا دیا. کیا قوم و ملک سے یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے ذرا یہ آپ سے گزارش ہے کہ ذرا دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا آپ اس کے نتائج کیا نکلیں. یہ آپ نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے مسلمان تھا بپا میں دور بڑی وہ آپ نے یہ آپ کا لوگو جی کو ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ. تو ایمان کا تقویٰ، ایمان کا تو آپ کا یہ دعویٰ یہاں پہ کھلا آپ نے اس کو غلط ثابت کر دیا، اس کے مخالف آپ کام کر رہے ہیں. یہ کیسا ایمان ہے؟ جو کفر کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں ان کی آپ حمایت کر رہے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت دے اور توبہ کرنے کی توفیق دے. یہ آپ کے لیے میں آپ سے بس یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ دیکھو یہ چیزیں میرے مالک کو پسند نہیں ہیں. اس نے آپ کو تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے تھوڑے وقت کے لیے، جب لیکن اللہ کی پکڑ آئے گی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے. تو اس سے پہلے توبہ کرو اور اپنے جو کرتوت ہیں ان کے بداوا کرو. جو آپ کی قوم نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کو واپس بارے سے لاؤ، ورنہ آپ کو قوم نہیں چھوڑے گی. اچھا، خدا حافظ. سید محمد عارف. میں آپ کو بھائی آپ کو اس سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں جو کچھ آپ کے ویوز ہیں اس پہ آپ ذرا کمنٹس پاس کریں، شیئر کریں، ایک دوسرے کو لائک کریں. یہ چیزیں آپ کو شاید دوسرے چینلز آپ کو نہیں بتائیں گے جو میں نے بتائیں. اچھا، فی خدا، فی اللہ، خدا حافظ.